ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہے وہاں سونے کی پلٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے۔ اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کے خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہر نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ زندگی اتنا مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لو۔ یقین کرو آپ کا یہ تحفہ دوسروں کے لیے سے بہترین تحفہ ہوگا۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے عمل کریں کہ لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ پاک ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرانہ کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ گلاب کے ان پتوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتے ہیں۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپاش تک کو روک دیتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پورے بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھے لیکن منافقت نہ کرے۔ بولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ ان کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے عمل کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے اور اس پر شکر ادا کرو۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہے جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارے نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹے اور خیر سے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ ہی چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ ڈپریشن اور نماز، تم جیسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا نہ بولے۔